بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان نے سری لنکا کو سیریز 2-0 سے شکست دے دی. بڑی خوشائن خبر کرکٹ سے حوالے سے آئی ہے اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کے لیے بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے. اور ابھی فی الحال تو ہم نمبر 1 سلاٹ پہ بھی آ گئے. اس پہ ڈسکشن کرنے کے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ابوبکر بلال اور اظہار باجا صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کیسا دیکھ رہے ہیں جی وکٹری کو؟ دیکھیں عرفان، بڑی کنونسنگ ون ہے پاکستان کے لیے. بڑا عرصے سے ہم اس ون کا انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی ایسا ٹیسٹ سیریز کھیلے جس کے اندر ڈومینیٹ کرے اور اگلی ٹیم کو کہتے ہیں نا چاروں شانے چت کر دے. کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ان کو چلنے نہیں دیا. ہاں، آپ کا فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ ہو، آپ ان سے اوپر رہے. آپ کی اسپن بالنگ بھی ایون ہمیں لگ رہا تھا پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہی ہے، لیکن اسپنر نے جس طرح بیک کیا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر وہ بھی شاندار ہے. اور جس طرح آج کا پیچز یوز کیے نعمان علی نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست. حالانکہ ہم اچھا، اس کو اسٹیپ وائز ہم کوشش کرتے ہیں سارے اسپیکٹ کے اوپر بات کریں. ایک تو بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی سری لنکن بیٹنگ کی بات کی، خاص طور پہ سیکنڈ میچ کے اندر. دو چیزوں میں اس میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے پہلے نیگیٹو پوائنٹس کی بھی کئی دفعہ ہوتا ہے خوشی کے اندر ہم اپنی جو مسٹیکس ہیں جو لوپ ہول ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتے. کیا ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ بابر اعظم نے ڈکلیریشن لیٹ نہیں کی. اگر ہم بارش کی بات کریں، جیسے انگلینڈ کا جو میچ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی، وہ 2 دن بارش ہوتی رہی، ان کے میچ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو ہم نے 500-550 رنز کا ٹارگٹ دے کے کیا کرنا تھا. ہماری سیکنڈ اننگز بھی ابھی ریمیننگ تھی، تو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے 150-200 ایکسٹرا رنز بنا کے شاید پھر ڈکلیئر کی. دیکھیں، اس میں مختلف آراء ہیں. ایک طرف تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب ہماری 300+ لیڈ ہو گئی تھی تو ہمیں اپنے بالرز کو میکسیمم ٹائم دینا چاہیے تھا سری لنکا کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنے کے لیے. خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز والا اور انڈیا کا بھی ایک ٹیسٹ واش آؤٹ ہو گیا، اسی طرح ایشز کا بھی ایک ٹیسٹ واش آؤٹ ہو گیا. تو ہمیں اور سری لنکا کا بھی ویدر اس طرح کا چل رہا ہے کہ پورا اور ایک دن ہمارا آلریڈی جا چکا تھا تھرڈ ڈے میچ کا واش آؤٹ. لیکن میرے خیال میں جو دوسری ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے اس حوالے سے، ٹیسٹ کرکٹ میں سائیکولوجیکل چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. شاید نفسیاتی طور پہ بابر اعظم سمجھتے تھے یا ٹیم مینجمنٹ سمجھتی تھی کہ ہمیں اتنا ٹارگٹ دینا چاہیے کہ اتنا ٹارگٹ ہو کہ ہمیں دوبارہ بیٹنگ کرنے کا کوئی چانس 1% بھی چانس باقی نہ رہے. اور یہی چیز ہم سری لنکن ٹیمز کے بھی ہیڈ میں ہو کہ جو مرضی وہ کر لیں، پاکستان کو دوبارہ وہ کھیلنے کا موقع نہیں دے سکتے. تو شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ آج کل کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی جتنی ہے، ہماری ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ترقی کر گئی ہے، تو تھوڑا بہت آپ کو ویدر کنڈیشنز کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ آیا اگلا دن واش آؤٹ ہوگا. فورکاسٹ کی بیسس پہ آئی ایم شیور اتنا انہوں نے یہ ڈیسیجن بہت ہی ومسکلی نہیں لیا ہوگا. اس بارے میں کافی ڈبیٹ ہوئی ہوگی، ڈسکشن ہوئی ہوگی. کیا ہمیں مزید 1 گھنٹہ، جس طرح اب 1 گھنٹہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کل والے دن 1 گھنٹہ کلوز آف پلے سے پہلے دیتے ان کو فیلڈ میں پٹ ان کرتے، لیکن جب ہم اس کا ڈفرنٹ دیکھیں، اس 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے 300 سے لے کے 400 تک پاکستان کی لیڈ لے گئے. اور 300 سے 400 کا نفسیاتی طور پہ دوسری ٹیم پہ زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے. لیکن اگر گیند دیکھا جائے تو گیند آپ نے بھی 4th اننگز کھیلنی ہے اور آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا. پریشر ان پہ شاید زیادہ آتا میرے خیال میں. اس میں اوبیسلی ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، بٹ اتنا زیادہ ٹوٹل دینا میرے نظر میں یہ تھا کہ آپ نے ان کے اوپر انڈیو اوورز ویسٹ کی. اور لیٹس سپوز بارش آ جاتی، کچھ ہوتا، اور جس طرح کا ویدر ہے سری لنکا کا، یو نیور نو کہ اب کس ٹائم پہ بارش آ جائے، تو یہ ایک ہیمپر ہو سکتی تھی. بٹ وکٹری کے اندر ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. اچھا ابوبکر، ایک اور چیز جہاں ہم پاکستانی ٹیم نے تمام باکسز کو ٹک کیا، ایک چیز ہمیں دیکھنی چاہیے جو سب سے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، جس پہ میں خاص طور پہ بڑا کینلی دیکھا ہوا، وہ یہ تھا کہ ہماری جو اگریسو اپروچ تھی، جو مائنڈ سیٹ ہماری ٹیم کا نظر آیا، وہ بہت خوبصورت تھا. غیر معمولی فیلڈنگ، ہاں وہ تو تھا، اس پہ ہم علیحدہ بات کرتے. بٹ یہ اپروچ ہماری جنرلی نظر نہیں آتی تھی، اور خاص طور پہ ہم لیک کرتے تھے ٹیسٹ میچز کے اندر. T20 ODI میں چلے پھر بھی ہم کچھ اگریشن شو کرتے تھے. اور جو مکی آرتھر نے بات کی، اس نے کہا جی میرا زیادہ فوکس ٹیسٹ پہ ہوگا، اور ہم اس میں ایک انجیکشن لگائیں گے ٹیم کے اندر کہ اس کو بتائیں گے کہ اس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے. اور جو ہم نے 3 ڈاٹ بال کی بھی ہم نے بات کی تھی اس دن، یہ اپروچ کیسے پاکستان کے کام آئی؟ دیکھیے یقینی طور پر اس کے اندر مکی آرتھر کا بھی کردار ہے، اس کے اندر گرانٹ بریڈبرن کا بھی کردار ہے، اور بابر اعظم. تینوں ایک پیج پر آئے ہیں، تبھی ہمیں یہ ٹیم ایفرٹ نظر آئی ہے کہ ہم نے کوئی بھی پلیئر آیا اس نے ایک اپروچ سیٹ کی. وہ چاہے مشکل وقت میں سعود شکیل ہوں، 101 پہ 5 آؤٹ ہوئے ہوئے تھے، تب بھی وہ آپ کے سامنے 75+ اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے رہے. سلمان علی کی بات کریں، انہوں نے دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر بہت ہی شاندار اور اچھے رن ریٹ کے ساتھ، اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 80-90 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ بیٹنگ کرتے رہے ہیں. اور جس طرح سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر آغاز دیکھیں، سری لنکا فرسٹ کیوں رہا تھا کہ وہ ڈیفینسو ہو رہا تھا. انہوں نے اب ٹیسٹ کرکٹ تھوڑی ڈفرینٹ اس وجہ سے ہو گئی ہے، اب جو کوچز ہیں وہ
ایون کہ کلبس کے اندر بھی جائیں آپ, نیچے والی کرکٹ کو بھی دیکھیں, وہاں پر بھی اب کہنا شروع ہو گئے کہ جو بیٹ بال آئے اس کو آپ پنش کریں. پہلے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہم بیٹ بال بھی نا کافی زیادہ لیفٹ ہوتی تھی کہ آپ لمبا کھیلیں, ٹائم گزاریں, لیکن اب تھوڑی سی ٹیسٹ کرکٹ ڈفرنٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جو بیٹ بالز ہوتی تھی اب ان کو بیٹرز مارنا شروع ہو گئے اور اس پہ رنز بھی بننا شروع ہو گئے. ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کو انٹرسٹنگ بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہلے 90 اوورز میں 300 رنز بنتے تھے اب 90 اوورز میں 400 رنز. سب سے خوبصورت چیز جو میں اس کو مانتا ہوں کہ جو آپ کے رزلٹ اورینٹڈ میچز ہوتے ہیں, ہر میچ کا آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ رزلٹ نکلے گا, اس سے جو ایک انٹرسٹ چیز لیک کرتی تھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر وہ یہی تھی کہ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں بنتا تھا, جی دیکھیں جی رزلٹ نہیں آتا تو اس کو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں, تو جب رزلٹ آ رہا ہے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. اچھا, جہاں میں نے شروع میں بات کی کہ ہم خوشیوں والی اچھی چیزوں کو بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے ہم لوپ ہول کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے کیپٹن بابر اعظم 7 میں سے 6 دفعہ جے سوریا سے آؤٹ ہوئے, اور ایک جو بات کرتے ہم چلے جا رہے تھے کہ بابر کہیں نہ کہیں اسپنر پہ پھنستے ہیں. ورلڈ کلاس بالر, او ڈی آئی میں نمبر 1 رینکنگ پہ, ٹیسٹ پہ نمبر 3 پہ, T20 میں نمبر 3 رینکنگ کے اوپر, بٹ کسی اسپنر کے اگینسٹ پھنسنا اور آؤٹ ہونا بار بار ہونا, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بابر کو اپنی ویکنس پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے نو ڈاؤٹ بابر اس جنریشن کا پاکستان ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین ہے اور اس نے اپنے آپ کو پروو کیا, نہ صرف پاکستان کا ہی ایون پوری دنیا میں. یہ بڑی کویسچنبل بات, اس بات میں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ویدر ہی از اے ٹاپ بیٹسمین ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور کوہلی ہے یا اور بھی جو مختلف بیشتر بیٹسمین ہیں جو اس ٹائم ٹاپ رینکنگ پہ. تو ہم بابر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس جو ویکنس انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, جو اس کو ایکسپلائٹ کیا سری لنکن ٹیم نے, اس پہ وہ محنت کریں گے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جب نیکسٹ سیریز ہے, جو نیکسٹ ایشیا کپ آ رہا ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس سے پہلے اس پہ مزید وہ نیٹس میں پریکٹس کریں گے, کوچز سے کنسلٹ کریں گے, اور اپنا جو اسٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے شاید انہیں پرابلی اسپن کو تھوڑا اور لیٹ کھیلنا چاہیے, یا پھر ہی شوڈ ایدر ٹرائی ٹو اپنی فیٹ زیادہ یوز کریں تاکہ وہ بال کی پچ تک جا سکیں. تو اس حوالے سے وہ اس پہ مزید اپنے کوچنگ اسٹاف کے ساتھ محنت بھی کریں گے, نیٹس پہ بھی محنت کرتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باؤنس بیک کریں گے. ابوبکر سیم میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیگ بریک گگلی کو تو وہ لیگ بریک کو کھیل لیتے ہیں, اور راشد خان کو بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا انہوں نے بڑا فریکوینٹلی آؤٹ کیا, گگلی کو پک نہیں کر پاتے. لیفٹ آرم اسپنر کا بھی دیکھا کہ جو اس کی بال اندر آتی ہے اس کو بھی نہیں پک کر پاتے, اور آف اسپن تو وہ اچھی کھیل لیتے ہیں. تو یہ کیا ایک ایسی ویکنس, اور آہستہ آہستہ یہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹیموں نے بھی کافی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ بابر اس چیز میں پھنس رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جب بابر آتا ہے اسپنر آ جاتے ہیں. آپ بالکل ان کی ویکنس کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم دنیا بھر کے ٹاپ ایکسپرٹس کو سنیں تو وہ بابر کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. ان کی ٹیکنیک نہیں, ریٹ تو ہم بھی ہائیلی کرتے ہیں, ان کی ٹیکنیک کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ان کی جس طرح ان کی ٹیکنیک ہے, اپر ہینڈ کے ساتھ وہ بیٹنگ کرتے ہیں. وراٹ کوہلی کو دیکھو ان کا لوور ہینڈ زیادہ چلتا ہے, تو بابر اعظم کو ایج صرف یہی تھا کہ وہ اپر ہینڈ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر چانسز آؤٹ ہونے کے بہت کم ہو جاتے ہیں, اور ان کا بال جو ہے بلے پہ ان کا بال مڈل ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ جے سوریا نے ان کو 6 دفعہ آؤٹ کر دیے, دیکھیں بابر کو مجھے یاد ہے کہ راشد خان نے بھی پھنسایا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے, تو وہ اس کی پریکٹس اس طرح شروع کر دیتے ہوتے ہیں. وہ ایک واحد مجھے پاکستان کا ایسا پلیئر لگتا ہے جو کہ آف سیزن کے اندر بھی نا ہم نے دیکھا کہ ان کو ایل سی سی گراؤنڈ کے اندر ایک عام سے کلب کے اندر جا کے وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں. تو مے بی اگر وہ کہیں نہ کہیں پھنس رہے ہیں تو اس کو یقینی طور پہ جلد اوور کم کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ اچھی پازیٹیو چیزوں کی بات کریں. ایک ہم نے جس طرح ابوبکر نے بھی ذکر کیا وہ فیلڈنگ تھی. پاکستانی فیلڈنگ میں رناؤنڈ نہیں ہے اچھی فیلڈنگ کے لیے, خاص طور پہ کیچز بھی. ہم بڑے کروشل میچز اگر یاد کرنا شروع کریں تو ایک لمبی سیریز ہے کہ ہم نے کئی میچز کیچز کی وجہ سے ڈراپ کیے, اور میرا خیال ہے جو پہلے میچ پہ ڈفرنس دونوں ٹیم کا تھا وہ فیلڈنگ ہی تھا کہ ہم نے کیچز کو گریب کیا, سری لنکا نے چانسز کو مس کیا اور ہم وہ میچ جیت گئے. تو پاکستان کی یہ جو فیلڈنگ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو جب سے پاکستان کی کرکٹ دیکھ رہا ہوں, میں تو یہ بڑا اس پہ میں بڑا فلی کنونسڈ ہوں کہ جس میچ میں پاکستانیوں نے اچھی فیلڈنگ کی ہے وہ میچ ہمیشہ جیتے ہیں, اور جس میچ میں ہم نے کیچز ڈراپ کیے ہیں یا رنز دیے ہیں وہ میچ ہمیشہ ہارے ہیں. تو دس از اے گڈ سائن آف ویئر دس پاکستان کرکٹ ٹیم از ہیڈنگ ٹورڈس. اور اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اس کی وجہ ہے, نہ صرف آئی ایم شیور جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں پلیئرس, لیکن جو ہمارا کرنٹ کراپ آف ٹیسٹ اسکواڈ ہے وہ کافی ایسے پلیئرس پہ اس کا مشتمل ہے جو ابھی اتنے ریسنٹلی ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں, ینگ پلیئرز ہیں. تو وہ اس حوالے سے ینگ پلیئرز ایتھلیٹک بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور نہ صرف وہ ہسٹوریکلی یا ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو کرکٹ میں زیادہ تر پاکستان کا یا تو بیٹنگ پہ فوکس رہا ہے یا بالنگ پہ فوکس کرا ہے. لیکن اب جو لوور کراپ آ رہا ہے انڈر 19 سے لے کے اے ٹیم میں, ایمرجنگ ٹیم میں, اب دیکھیں اس میں بھی بڑے اچھے کیچز ہیں. تو جو ہمارا کرکٹ کی جو اکیڈمیز ہیں یا جو ایک ہمارا کرکٹ کا سیٹ اپ ہے
وہ اس طرف بھی توجہ دے رہے ہیں کھلاڑیوں کو کہ فیلڈنگ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے بیٹنگ اور بالنگ ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں جو کہتے ہیں کیچز ون میچز. اور ایک چیز کرکٹ میں بولی جاتی ہے کہ بیٹنگ آپ کی ٹیکنیک کئی نیچرل ہوتی ہے, کچھ آپ امپروو کرتے ہو. بالنگ میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو تھوڑا گروم کر سکتے ہو. بٹ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. بیٹنگ اور بالنگ سم ہاؤ کنٹرول میں نہیں ہوتی. اچھی بال پہ بھی آپ کو باؤنڈری لگ جاتی ہے, بری بال پہ وکٹ بھی مل جاتی ہے, اور بیٹسمین بھی اسی طرح کسی بال پہ بھی آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. بٹ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو کرنے سے آتی ہے اور آتی ہے. تو آپ بڑا کلوزلی پلیئرس کو دیکھتے بھی ہو, آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہو فیلڈ میں جا کے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ایکسٹرا میئر لیے گئے لاسٹ, ابھی جیسے کیمپ بھی لگا تھا لاہور میں, فیلڈنگ کے حوالے سے کیا ایکسٹرا ایفرٹ کی گئی تھی؟ دیکھیے کرنٹ ٹیم کا جیسا ذکر کیا اظہار نے کہ بالکل ہمارے پاس ینگ لاٹ ہے ساری, وہ چاہے سعود شکیل ہوں, عبداللہ شفیق ہوں, یہ سارے وہ پلیئر ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی ڈومیسٹک سے نکل کے پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا شروع کیا ہے. اس طرح کے پلیئرس کے پاس ویسے ہی تھوڑا سا یہ انرجیٹک زیادہ ہوتے ہیں, فیلڈنگ میں زیادہ جان مارتے ہیں. بٹ پرابلم ہماری کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فیلڈنگ خراب کیوں ہے, پاکستان کے اندر اچھے فیلڈرز کیوں نہیں, جونٹی روڈ کیوں نہیں پاکستان میں پیدا ہوا, اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہمارے 99% جو گراؤنڈز ہیں جو کلبس کے اندر وہ ہارڈ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں یا جو فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, وہ گراؤنڈ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈائیوز کی جائیں. جو پلیئر ڈائیو کرتا ہے اس کو اپنے اگلے 3 میچز لگتا ہے کہ میں ڈراپ ہو جاؤں گا, شاید انجری ایسی آ جائے گی. تو یہ ایک پرابلم ہے. اور کچھ اور مائنڈ یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی بچپن سے سے جس نے شروع میں ہیبٹ ڈال لی اپنی ٹین ایج کے اندر, وہ پھر آپ کی لائف ٹائم چلتی ہے. ہیبٹ آپ کی نہیں بنے گی تو بعد میں بہت مشکل. بالکل ایسی. اور یہ جو ینگ لاٹ ہے نا, یہ پی ایس ایل کھیل رہی ہے, دنیا جہان کی لیگز کھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے اب ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے اب ان کو زیادہ یہ انرجی ڈالتے ہیں اپنی, خاص کر فیلڈنگ کے اندر. شاداب ایک ایسے فیلڈر ہے پاکستان جس نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیٹنگ میں بابر رول ماڈل ہیں اور بالنگ کے اندر شاہین رول ماڈل ہے, اس طرح فیلڈنگ کے اندر شاداب رول ماڈل ہیں. تو ان کو سب فالو کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ میں تیرے سے اچھا کیچ لوں گا, تو وہاں پر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی آپ کی کلیکٹیو فیلڈنگ پرفارمنس نظر آتی ہے جو کہ ٹیم کی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. کچھ اب آپ پازیٹیو کی جیسے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے بیٹنگ میں جس طرح سعود شکیل کو لاسٹ میچ کے بعد بہت پریز کیا, پوری دنیا نے اس کو ایڈمائر کیا جو خوبصورت ٹیکنیک کے ساتھ وہ کھیلے. ایک اور بیٹسمین اوبر کے سامنے آیا, آلریڈی وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش تو کر ہی چکے ہیں, عبداللہ شفیق. بڑی شاندار اننگز کھیلی, ڈبل سینچری سکور کی, اور ایک ایسا بیٹسمین جس کو کہتے ہیں کہ شاید بابر کے بعد اس کیلیبر کا بیٹسمین پاکستان کو, جب یہ آیا تھا تب بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس کیلیبر کا بیٹسمین ہے تو اس طرح لمبا سرو کرے گا. ٹیکنیک وائز سالڈ ہے, ٹیمپرامنٹ اچھا ہے, بری بال پہ وہ شاٹ مارتا ہے, اور شاٹس کی رینج کافی زیادہ ہے. تو کیسے اننگز کو دیکھا آپ نے؟ اسکائی از دا لمٹ فار عبداللہ شفیق. اپنی انہوں نے بھی کیریئر سٹارٹ کیا کیریئر کے آغاز میں, اور اتنا بہترین سٹارٹ انہوں نے لیا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ انہیں کنسسٹنٹلی تمام فارمیٹس میں ایک پرولونگ پیریڈ پہ چانسز دیے جائیں تاکہ وہ مزید اپنی گیم کو امپروو کر سکیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ابھی تک میں نے اچیو کیا, دس از اونلی دا بگننگ. یہ مزید جو ان کا پوٹینشیل ہے, یہ ڈیفینیٹلی جو ٹاپ بیٹسمین رہے ہیں تاریخ ہسٹری کرکٹ کی تاریخ میں, وہ اچیو کر سکتے ہیں اگر یہ مزید اپنا کنسسٹنسی ڈیولپ کریں. اپنا جو کہا جو ایک پرسیوڈ ان کا فلا نظر جو لوگ کہتے ہیں جس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاید اتنا اگریسولی T20 میں یا ODI میں نہیں پرفارم کر سکتے, لیکن اس پہ بھی انہیں مزید چانس دینا چاہیے اور انہیں اس چیز پہ بھی مزید محنت کرنی چاہیے. لیکن سوال میرا یہ ہے, آیا ابھی تک انہوں نے جتنے بھی زیادہ تر جو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں زیادہ تر وہ کھیلے ہیں سب کانٹیننٹ میں, آیا یہ انگلینڈ کی پچز پہ جیمز اینڈرسن جیسے بالر یا مارک وڈ جیسے بالر, اور آسٹریلیا میں پیٹ کمنس کے خلاف اس طرح کے بالرز کے خلاف اسی طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں کہ نہیں, وہ ان کا ریئل ٹیسٹ ہوگا. اور جو اگلی ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا میں ہے وہ صحیح ان دونوں کا خاص طور پہ اوبیسلی آپ بڑا لیجنڈ یا اس کیٹیگری میں تب بھی آتے ہیں جب آپ گھر سے باہر جا کے رنس کرتے ہیں, جیسے ابھی بھی اوے رنس کیے تو سب ایڈمائر کر رہے ہیں, تو اوبیسلی یہ سب ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ٹیکنیک ہوگا. سعود شکیل ایز ویل, ہم نے وی آر آل پریز فار بوتھ آف دیم, انہوں نے بہت بہترین کھیلا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں. اس طرح سلمان علی کا میرا یہی کنٹینشن ہے, جب بھی آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کے بالرز کے خلاف واقع میں یا برسبین میں اتنا اچھا پرفارم کریں گے سوئنگنگ بال پہ باؤنسی پچز پہ, پھر ہم مانیں گے. یہ تو بالکل ٹائم آئے گا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے بھی. ابوبکر, اسی سے ریلیونٹ دوسرا کوسچن آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ سعود شکیل اور عبداللہ شفیق نے جس طرح کی پرفارمنس دی, اور خاص طور پہ سری لنکا کی کنڈیشن کے اندر ایشیا کا بھی ادھر ہونے جا رہا ہے اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہے, تو یہ دو پلیئر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ٹیم میں فوراً ان کی جگہ بنتی ہے اور آپ کو رکھنا چاہیے؟ اگر چلیں پلینگ 11 میں سم ہاؤ آپ کا بیٹنگ آرڈر
آلریڈی سیٹلڈ ہے, تو آپ کے 16 کے اسکواڈ میں یہ لڑکے ناک کر رہے ہیں کہ ہمیں ون ڈے میں, ون ڈے میں جی. دیکھیں سلمان علی اگر تو میرے خیال ہے ون ڈے کے اندر اسکواڈ نہیں سلمان تو ہے, میں سعود شکیل اور شکیل اس کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ شفیق کی. تو پاکستان کے پاس اس وقت اگر دیکھیں تو اوپننگ سلاٹ کے اوپر کافی سارے پلیئرز موجود ہیں. امام اور فخر زمان آپ کو ون ڈے کے اندر اوپننگ کرتے دکھائی دیتے ہیں, تو یقینی طور پر سیریز میں ہم نے عبداللہ کو نمبر 4 پہ 2 میچز میں دیکھا بھی کہ چانس دیا گیا. یہ حصہ بن سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے اندر کیپیبلٹی بھی ہے اور وہ اس کیلیبر کے پلیئر بھی ہیں. بابر ان کو کہتے ہیں کہ یار میرے سے اچھا پلیئر ہے, ایون کہ بابر کہتا ہے کہ میں نیٹس کے اندر عبداللہ کو جا کے دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کی ٹیکنیک کیسی ہے. تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے ینگسٹر کے لیے جب اس کا کپتان اس کو اس طرح بیک کر رہا ہو. دوسرا جو آپ نے سعود شکیل کی بات کی, دیکھیں اس نے ایک نیا ریکارڈ سیٹ کیا ہے جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ ہسٹری کے اندر اس نے ایک نیا ریکارڈ بنایا کہ ہر میچ کے اندر 50, پہلے 7 میچز کے اندر 50. تو یہ مجھے میرے نزدیک تو اگر کنگ بابر ہے تو شاید پرنس اس وقت سعود شکیل ہے, اور ایک نیا کنگ کی طرف اس سے اپنا سفر شروع کرنا ہے. تو جس طرح اظہار نے کہا ہے کہ اگر آسٹریلیا کے اندر ریئل ٹیسٹ ہوگا, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن سے نکل کے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کنڈیشن میں یہ پلیئر رنس کر دے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سپر سٹار ہے, آنے والی پوری نسل کے لیے سپر سٹار ہو. اور میرا خیال ہے یہ جو بنچ ہمارے لڑکوں کا بن رہا ہے, چاہے ہم 1.5 دن کے لیے نمبر 1 رینکنگ پہ آئے تھے, یہ لڑکوں کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں تو یہ لڑکے بہت کچھ ہمارے لیے کر کے دے سکتے ہیں. کچھ ہم بیٹنگ کے اوپر جیسے بات کر رہے تھے, بالنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شہین شاہ نے پہلے میچ میں بہت اچھا پرفارم کیا, فاسٹ بالنگ کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں. نسیم شاہ نے بڑی بٹس اینڈ پیسز میں اچھی بالنگ کی پہلے میچ میں, بٹ سیکنڈ اسپیل جو آج انہوں نے کیا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. نعمان کی ہم سیپریٹ بات کرتے ہیں, تو یہ شہین شاہ کے ساتھ نسیم کا جو کومبو بن رہا ہے, جس طرح گریٹ ڈبلیو کی بات کرتے ہیں وسیم وقار کی, پھر اسی طرح کٹلی امبروز اور واش کی ایک جوڑی کا بڑی فیمس رہی, اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کئی ایسے پیئر بنے. تو یہ دونوں جو ڈبل ایس کا ایک پیئر بن رہا ہے, یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ شہین کی فٹنس کا لیول ابھی انٹیکٹ ہے, ینگ ہے, اور جس طرح کی انرجی آئی لگائی, وہ کیسے دیکھیے آپ؟ دیکھیں جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپس امپورٹنٹ ہے, اسی طرح بالنگ میں بھی پارٹنرشپس بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح ہمارے بالرز نے اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کیا, ہم سارے بالرز کو دیکھ لیتے ہیں. نسیم شاہ ہو گئے, شاہین شاہ افریدی ہو گئے, نعمان علی ہو گئے, ابرار ہو گئے, اور ایون سلمان علی آغا ہو, ہر بالر نے تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں. اور اگر آپ ایک بالر بہت اچھا پرفارم کرو لیکن دوسرے اینڈ سے بیٹسمین کو کوئی آؤٹ لیٹ مل جائے تو آپ ایک کنسسٹنٹلی پریشر جنریٹ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کی جو اس سیریز میں بالنگ میں خوبصورتی رہی ہے کہ اگر ایک اینڈ سے شاہین شاہ وکٹیں لے رہا ہے تو دوسری طرف سے نسیم شاہ نے بھی ایٹ لیسٹ اگر وکٹ نہیں لے رہا تو پریشر مینٹین رکھا ہوا ہے, بیٹسمین کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دے رہا. اور اگر کہیں اب نعمان علی کی ہم بات کر لیتے ہیں, اس نے دونوں ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں اتنی وکٹس نہیں لی, دوسری اننگز میں اس نے دونوں ٹیسٹ میں وکٹس لی. آپ اس حالیہ ٹیسٹ میں دیکھ لیں, نیکسٹ جہاں باقی بالرز جو تھے ان سے وکٹس نہیں لی جا رہی تھی, نعمان علی آئے, انہوں نے کریکس کا فائدہ اٹھایا, ویئر اینڈ ٹیئر کا فائدہ اٹھایا, اور اپنا ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے بیٹسمین سے مسٹیکس فورس کی. تو ایز اے کمبائنڈ بالنگ یونٹ ہمارا بہت اچھا بالنگ اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کیا. بڑے پریشر کے ساتھ آئے تھے نعمان اس سیریز کے اندر, اور بہت ڈبیٹ کی, ہم نے بھی بہت بات کی کہ ایٹ لیسٹ لیگ بریک ایک ضرور ہونا چاہیے. یاسر شاہ کو اگر آپ کسی بھی سمجھتا ہے کہ آپ ان کے پلان کا پارٹ نہیں ہے, تو آپ کے پاس زاہد محمود نے بڑا ڈومیسٹک میں پرفارم کیا تھا, اسامہ تھے, بٹ ان کے ساتھ اسٹک کیا. اب نعمان کی یہی بات کی جا رہی تھی کہ 39 کے ہیں, اباؤٹ ٹو بی 40 ایز ویل, تو ایج زیادہ ہے, پرفارم نہیں کر پائیں گے. بٹ ابھی ریسنٹلی مشتاق احمد کا بھی میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا اسپنر کی ایج بیٹر نہیں کرتی, وہ اس ایج میں بھی چل جاتا ہے, ویسے فٹنس بھی ان کی ٹھیک لگتی ہے. اس طرح اظہار نے بھی ذکر کیا کہ پہلی ہمیشہ ان کی ہسٹری یہی رہی کہ پہلی اننگز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے, بٹ سیکنڈ اننگ میں جب وہ فاسٹ بالر کے پیچز بنتے ہیں, اس کا جو یوٹیلائزیشن بڑا اچھا کرتے ہیں, بیٹسمین کا جو فٹ ہے اس کی بھی وہ جو ایگزیکٹ پیچ ہوتا ہے اس پہ بال کو وہ لینڈ کرواتے ہیں, اس کے بعد جو بال گرپ کرتی ہے وہ بہت بینیفیشیل ہوتی ہے. تو فورتھ اننگز کے اندر انٹائرلی ایک ڈفرنٹ ان کا کمپلیکشن نظر آتا ہے. تو یہ ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے نزدیک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نعمان سب کانٹیننٹ کے وکٹس کے اوپر زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں رادر دین اگر ان کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اندر وہاں پر بالنگ کا موقع ملے. اگر ہمیں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ جانا ہے تو پھر میرے نزدیک شاید اسی اسکواڈ سے اگر میں نے پلیئر چننا ہو تو میں نواز کو پرائرٹی دوں, کیونکہ وہ تھوڑی شارپ اسپن کرتے ہیں, یہ فلائٹ اسپن کرتے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر تھوڑی فلائٹ آپ کی چل جاتا ہے, آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا ایکسٹرا باؤنس بھی آپ کو مل جاتا ہے فلائٹ بال کرنے سے. بٹ ان کنڈیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئک آپ کو ٹرن کرنی, جسے نیتھن لائن کرتے ہیں کہ بال پڑتے ساتھ پھر جاتا ہے ان کا ٹرن, شارپ ٹرن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر نواز, اسامہ میر,
डेफिनेटली मुझे लगता है कि नुमान से बेहतर होंगे. बिल्कुल ठीक है. और साथ ही उस तरह की कंडीशंस में हम 2 पेसर्स के साथ नहीं जा सकते, हमारे हाँ, पास तो कम से कम 3 फास्ट पेसर बॉलर्स होना होने चाहिए. चाहिए. उसमें तो ऑब्वियसली आपके पास स्लॉट में है अभी, फिर लॉट आप में एक जैसे हसन स्पिनर अली के है साथ और फिर आपके पास सलमान अली आ हाँ. गए सेकंड ऑप्शन के साथ है, तो उसमें मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान जाए इसी कॉम्बिनेशन के साथ, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ. अगर थोड़ी अब्रार की भी बात कर लेते हैं. अब्रार ने हमें देखा जब सिंस ही डेब्यूट हिज कैरियर तो बड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव करता चला जा रहा है. आल्दो कि फोर्थ इनिंग्स में वो नहीं ले पाए विकेट्स, बट ओवरऑल देखें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. और समझते हैं किस जगह पे बॉल को लाइन और लेंथ का यूज़ करना है. बैट्समैन के साथ कई दफ़ा खेलते भी हैं, जिसे कहता है विकेट्स के लिए बनाना पड़ता है, वो बनाते भी हैं स्पेस और फिर जाके वो विकेट्स को गेन करते हैं. मतलब क्लेवर बॉलर जिसे कहना चाहिए. तो उसको ऐसे ग्रो करता हुआ कैसे देख रहे हैं आप? देखिए वो टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, उसके अलावा दूसरा वो रिस्क लेते हैं और बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं, और थोड़ा मिस्टीरियस जो एलिमेंट है उनका, वो बैट्समैन के लिए, हर बैट्समैन को उनके लिए पिक करना भी आसान नहीं होता हर बैट्समैन के लिए. तो वही जैसे मैं पहले बात की थी कि जब एज ए कैप्टन आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हो ताकि आप मुख्तलिफ कंडीशंस में एक्सप्लॉइट करें, तो मुख्तलिफ कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करें, मुख्तलिफ बैट्समैन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस होनी. अब जिस तरह एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसके लिए अबरार से ज़्यादा शायद यूजफुल सलमान अली आगा हो, क्योंकि वो उसके लिए मुश्किल हो, बॉल बाहर जाती है खेलना. तो दिस इज़ वेरी गुड दैट वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस. फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और अगर फास्ट बॉलर जिस तरह इवन इन दोनों टेस्ट में आपने देखा होगा न्यू बॉल इतनी आसान नहीं थी खेलना. हाँ. तो इस हवाले से एज अ बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान ने इस टेस्ट में जो लेके उतरे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस थी और उनके पास मुख्तलिफ, ताकि मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक, मुख्तलिफ बैट्समैन के मुताबिक और मुख्तलिफ गेम की किस स्टेज पे है, ये बाबर ने बड़ी राइट डिसीजन मेकिंग की और डिफरेंट बॉलर्स ने फिर रिस्पॉन्ड किया. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, एक और ऐसा प्लेयर जो मेरा ख्याल है सबसे अंडररेटेड समझा जाता है, हम तो खैर उसको बहुत एडमायर करते हैं, सलमान अली आगा. इस लड़के ने जब से डेब्यू किया है हर मैच में इम्प्रूव से इम्प्रूव नज़र आ रहा है. चाहे तीनों शोबों के अंदर बात करें, कंप्लीट ऑलराउंडर की तमाम करैक्टरिस्टिक्स के अंदर पाई जाती हैं. बैटिंग में बात कर लें, बॉलिंग में बात कर लें, विकेट्स भी जब चाहिए हो आपको लेके देता है. और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए. और इस परफॉर्मेंस से ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉब्लम था कि बड़ा वीक है जी, कोई स्टेबल बैट्समैन नहीं है, कितना ये फ़ायदा मंद हो सकता है. लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा. और इनकी ना सिर्फ टेस्ट के अंदर बल्कि वनडे के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही है. जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, रगड़ा बड़ा लंबा चौड़ा खा कर आए हुए हैं. ये डोमेस्टिक का एक इनका सबसे बड़ा एज इनको यही है कि कंडीशंस को जल्द समझ जाते हैं, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा खासा रगड़ा डोमेस्टिक के अंदर खाया हुआ है. आपको भी पता है कि ये पहले लाहौर रीजन की नुमाइंदगी करते थे, उसके बाद लाहौर कलंदर ने भी इनको एक सीजन के अंदर पिक किया था. उसके बावजूद भी 1-2 सीजन ऐसे थे इनके बिल्कुल फ्लॉप हुए, लेकिन अगले सीजन के अंदर आके वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर भी बने 2021 में. आई थिंक उस वक्त भी इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एक फ्यूचर का प्लेयर. अगर मैं ऐड करना चाहूँ एक बात, तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगती है इनकी दिलेरी लगती है मुझे, कि कोई भी सिचुएशन आ जाए टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर, तो ये एक अपना जो सर्टन एक प्लान लेके आते हैं, जो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं, उसको नहीं छोड़ते. किसी शेकस में नहीं चला जाता. होता ना बैट्समैन 4 आउट है जी, अब मैं ऐसे नंबर पे आ गया हूँ जहाँ रन भी रिक्वायर्ड है, और उसमें जाके वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है. तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ आके ओपोनेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते. तो यही मेरा ख्याल है इनको स्टैंड आउट भी करवाती है. ये अपनी नेचुरल गेम करते हैं. हाँ. और बॉल को बॉल के मुताबिक खेलते हैं, सिचुएशन के मुताबिक नहीं खेलते. अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो बड़ी अच्छी साइन मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपको कम से कम 2-2.5 साल का स्पैन हमने देखा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा. ओडीआई के अंदर तो बहुत ज्यादा रहा. इससे पहले 10 साल हमने ओपनर्स का मसला रहा, तो वो हल हुआ. तो ये अब प्रॉब्लम, अभी उसमें 3 प्लेयर हमारे टॉप 5 में है. ये बड़ी खुशाइन चीज़ है. बाबर भी है, इमाम भी है और फ़खर भी है. अब ये आगे एक और ऑप्शन भी हमें मिली इमरजिंग एशिया कप के अंदर तैयब ताहिर की सूरत में. उस लड़के ने भी जो टेम्परामेंट शो किया, जो बड़ी शॉट्स हमने कल भी इस पर जिक्र किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. मेरा ख्याल है इस तरह का लड़का जो दिलेरी के साथ खेले, और इतने बड़े क्रंच मैच के ऊपर, आल दो कि वो इमरजिंग का कप था पर फाइनल था, बड़ा प्लेटफॉर्म था. तो आपको ये कंपटीशन कैसा नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि स्क्वाड में, चले पहले कल हमने तो बात की थी, आप इस पे ओपिनियन दें. देखिए वो लड़का भी नॉक कर रहा है जी कि मैं स्क्वाड का पार्ट एशिया कप में बन सकता हूँ. देखिए कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है. हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद को हम पहले T20 तक रखते थे, फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए कोई बंदा ओडीआई क्रिकेट के अंदर. फिर हमने इफ्तिखार को इंडल्ज किया कि आप ओडीआई के अंदर भी आए, तो हमने इस तरह 2 लोग हमारे पास सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आए. तैयब ताहिर को पाकिस्तान स्क्वाड में एक दफ़ा रखा गया था
ایک آدھا میچ شاید انہوں نے پاکستان T20 کھیلے تھے انہوں نے افغانستان کے T20 افغانستان کے خلاف والے کھیلے بھی ہوئے ہیں. تو ان کو سلیکٹر تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کی ابھی کچھ اور اننگز کی ضرورت ہے طیب طاہر کو, تاکہ وہ پاکستان کا دروازہ جو ہے نا وہ توڑ کے داخل ہو, کیونکہ یہاں پہ جگہ کوئی دے گا نہیں آپ کو, جگہ آپ کو اپنی بنانی پڑے گی. اور ایک اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کرکٹر کی جب فارم لگی ہوئی ہے تو اس کو یوز بھی کرنا چاہیے. کئی دفعہ لڑکا پیک پہ فارم کیا ہوتا ہے, آپ اس کو ویسٹ کرتے, جیسے کامران غلام, یس سارے اس نے ریکارڈ ہاں, تو اس نے سارے توڑے, تو آپ نے نہیں کھلایا, جب اس کی فارم چلی گئی تب آپ اس کو مجھے کھلا یہ رہے. لگتا ہے کہ اسکواڈ کے اندر عابد علی کو انڈلج کرنا چاہیے تھا. عابد علی اس نے بھی ڈبل سینچری کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے, ریسنٹ پاسٹ میں کی ہوئی ہے, بڑی زبردست ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پرفارمنس دے رہے تھے. پھر ان کو فیلڈ کے دوران ایک ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں, سرجریز ہوتی ہیں ان کی, اس کے بعد دوبارہ وہ فٹ ہو کے اب کرکٹ میں واپس آ رہے ہیں. ڈومیسٹک کے اندر شان مسعود کو چانس نہیں نا ملنا تھا, نہیں, شان مسعود کو نہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہم نے محمد حریرہ کو ڈگ آؤٹ کے اندر رکھا ہے اس سے بہتر ہے عابد علی کو رکھیں. ان کو میں اس پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا, آپ نے ینگسٹر کو بھی چانس دینا ہوتا کہ جو بچہ پرفارم کر کے آیا. جیسے آپ نے ایک دفعہ کامران غلام کے ساتھ زیادتی کر دی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکے سر آپ اور میں بیٹھ کے کہیں گے کہ اس کو ڈگ آؤٹ سے میچ نہیں ملا اور اس کو باہر ٹیم سے نکال دیا. دیکھیں وہ بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں اپرچونٹی دینی ہوتی ہے, لڑکوں کو ساتھ گروم بھی کرنا ہوتا ہے, لے کے چلنا ہوتا ہے, بٹ ڈگ آؤٹ کے اندر 6 منتھ سال رکھ کے پھر نہ کھلانا یہ زیادتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ 4-5 آپ کے پاس اس وقت اوپررز موجود ہے نا, آپ کے اوپر والی لاٹ پیک ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ نے چانس دینا ہے, اگر کسی میچ میں ضرورت پڑتی ہے تبھی آپ نے چانس دینا نا. امام یا عبداللہ شفیق کی جگہ یا ایون شان مسعود کی جگہ آپ ان کو کھلا سکتے تھے. اور میرا خیال ہے گیون جو آپ کا اسکواڈ تھا اس میں شان مسعود کو ریسٹ دیا جا سکتا تھا. ان کی لیٹلی فارم اتنی اچھی نہیں تھی, تو آپ عابد علی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد 150 کا 150 کیے ہیں انہوں نے, تو وہ تو آپ نے کروانے تھا. ہاں, اور کئی لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ڈکلیئر نہ کرنے کی ریزن کافی ہماری بھی ڈسکشن لوگوں سے ہوتی ہے کہ رضوان کو بھی 50 کروائی جائے, اس کا بھی کانفیڈنس اس کا ریسٹور ہو, کیونکہ وہ اوبیسلی وہ ٹیسٹ سے باہر تھے اور ان کا کانفیڈنس شیٹرڈ تھا. میرے نزدیک یہ ڈیسیژن لیٹ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم چوتھی اننگ میں بیٹنگ کریں اور 5ویں روز اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ ان کی 2 لمبی پارٹنرشپ لگ جائیں اور آخری سیشن ہمیں کھیلنا پڑے. ہم نے اس دیکھیں بریوری اسی کو کہتے ہیں, اتنا بھی آپ کو مائنڈ سیٹ کو نیچے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ سری لنکا 500 کر جائے گا. یہ تو آپ کی وہ سوچ ہے. اصل چیز دیکھیں, آپ جب اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں نا, جیسے انگلینڈ یا آسٹریلیا کھیل رہا ہے, انگلینڈ نے اگریسو کرکٹ کھیل کے کیا کیا ہے, میری بات سنیں نا, پہلا ٹیسٹ میچ انہوں نے پہلے دن, میں وہی اسی طرف آنے لگا تھا, چھوڑ دیا اپنے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ آپ گرل ڈیسیژن بھی لیتے ہو, اتنے بلائنڈلی نہ لیں. یہ بلائنڈ ڈیسیژن نہیں تھا. آپ آسٹریلیا کے ادھر آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے جو ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل جیتا ہوا ہے, آپ نے اس کے اگینسٹ غلط ڈیسیژن لیا. میں بھی اس کو ایگری کرتا تھا, ہم نے بھی شو کیا کہ انگلینڈ کو 8 وکٹوں پہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو روٹ کھیل رہا تھا آپ کو کم از کم 40-50-60 جتنے بھی بنتے آپ کو ایڈ کرنے چاہیے تھے, تو وہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی. ادھر آپ کھیل رہے سری لنکا کے اگینسٹ, جس میں آپ نے 3 اننگز میں ان کے اگینسٹ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو ان کا پتہ ہے, آپ نے بولنگ کا پتہ ہے, آپ نے پہلے اننگز میں 163 پہ ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے, آپ نے چوتھی اننگ میں 10 کھلاڑی ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تگڑا پہلوان جسے کہا جاتا ہے, جب وہ اٹیک کرنے پہ آتا ہے تو اپوزیشن کو بالکل ایک مارجن نہیں دیتا کھڑا ہونے کا, وہ اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جہاں اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اگر زیادہ ایڈ کر دیا جائے گا پاکستان اور اسٹرانگ ایک سائڈ بنے گی. اظہار ایک اور لاسٹ نوٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پاکستان کی تو ساری باتیں کر لی ہم نے. ویسٹ انڈیز اور سری لنکا 2 ایسی سائڈ ہیں جو کنٹینیوسلی بہت نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں. ہم کنٹینیوسلی ڈکلائن دیکھ رہے ہیں ان کی کرکٹ کے اندر. آل دو کہ ہمارے سے وہ فائنل تو ایشیا کپ کا کسی نہ کسی طرح جیت گئے, ہم جیتا ہوا میچ اپنے ہاتھ سے خود ہی لوز کر گئے, بٹ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو سری لنکا کے کریڈٹ پہ 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہے, اور چاہے وہ کسی فارمیٹ کو بھی دیکھ لیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کیا بیسک ریزن ہے ان کے ڈکلائن کی؟ کیپٹن نے بھی اناؤنس کر دیا کہ اب میں صرف ایز اے بیٹسمین کھیلوں گا, میں پریشر نہیں لے سکتا اور میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. پلیئر کئی پرانے بھی ہیں, نئے بھی انڈکٹ ہوتے ہیں, بٹ کوئی لمبا کھیل نہیں پا رہا ان کی ٹیم کے اندر. تو کیا بیسک فیکٹر آپ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈکلائن ہے وہ اس کی جو وہ یہ ہے کہ جو ان کے پلیئرز ہیں سری لنکا کے اور ویسٹ انڈیز کے, بہت اچھے پلیئرز ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ان کا زیادہ انٹرسٹ مجھے فرینچائز لیگز کی طرف لگ رہا ہے. اتنے زیادہ وہ اپنی نیشنل ٹیم کے ساتھ انہیں کمیٹڈ ہونا چاہیے, یا اپنی نیشنل ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی ان کے اندر وہ ہونا چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ان کے وہی پلیئرز جب وہ اپنی فرینچائز لیگز کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں, اور جب کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں اس لیول کی پرفارمنس نہیں نظر آتی. ساتھ ہی ساتھ جو خوشائن بات ایک ہے ویسٹ انڈیز کے لیے وہ یہ ہے کہ
جو پہلا ٹیسٹ انڈیا سے وہ ہارے تھے اننگز ڈیفیٹ, اس کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ میں انہوں نے تھوڑی بہت ریزیلینس دکھائی اور کوشش کر کے کسی طرح ٹیسٹ کو ڈرا کی طرف لے گئے. باقی بارش نے ریزیلینس دکھائی ہے اپنی, وہ تو انہیں قسمت نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ بکل ڈاؤن, آپ دیکھیں گے پہلی اننگز میں جو دوسرا ٹیسٹ تھا انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز, انہوں نے چاہے 250 کے قریب سکور کیا, لیکن انہوں نے 120 کے قریب اوورز کھیلے تاکہ دے وانٹڈ ٹو سروائیو تک تو بڑے اچھا انہوں نے ریزسٹ کیا, اس کے بعد تھوڑی بہت ریزیلینس انہوں نے دکھائی, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بیسک وجہ جو ان دونوں جو ہسٹوریکلی دونوں ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں, ویسٹ انڈیز 2 دفعہ ورلڈ کپ جیتی ہوئی ہے اور T20 کا ورلڈ کپ 1 دفعہ جیتی ہوئی ہے, اس طرح سری لنکا بھی ورلڈ چیمپئنز رہے ہوئے ہیں, تو ان کا جو ڈکلائن نظر آ رہا ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پلیئرز ہیں ان کا مجھے زیادہ ایمفسس فرینچائز لیگز کی طرف نظر آ رہا ہے. وہ سیم کوسچن ٹو یو ایز ویل, کیا لگتا ہے کیا سری لنکا جس طرح انہوں نے تو کہا کہ لیگ کی طرف جا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لڑکے شاید وہ موٹیویشن ہی لے کے آ رہے, یا ان کو لانگر فارمیٹ میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے, کیا بیسک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی حد تک تو میں ایگری کروں گا کہ ادھر ان کا انٹرسٹ زیادہ تر اپنی کرکٹ کے بجائے لیگس کے اندر ہوتا ہے, بٹ سری لنکا کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ اس وقت وہ والا نہیں دکھائی دے رہا جو ان کا ماضی کے اندر جتنے پیورلی ان کے پاس بیٹرز اور بالرز ہمیں دکھائی دیتے تھے. کہیں نہ کہیں بالنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی ویک دکھائی دے رہا ہے. پرابھا جے سوریا سے ان کو بہت زیادہ امیدیں تھی, وہ بھی میرے خیال اپنا 7واں 8واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, ان کو بھی کافی لیٹ ڈیبیو کروائے گئے, تو کہیں نہ کہیں کوالٹی پلیئرز کی کمی دکھائی دے رہی ہے مجھے سری لنکا کے جو ڈومیسٹک سرکل ہے جہاں سے پلیئر ان کے نکل کے اوپر آ رہے ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے, دوسرا یہ کہ کئی ایسی پلیئرز ہیں جو کہ سری لنکن ٹیم میں تو کھیل رہے ہیں, سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں, لیکن دوبارہ کپتانی لینے کو تیار نہیں ہیں. چانڈی مال بھی ہیں, انجلیو میتھیوز بھی ایسے پلیئر ہیں کہ جو کہ پہلے کپتان رہ چکے ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی اپنا لاسٹ فیز کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جب ایسا فیز آتا ہے جہاں پر کچھ پلیئر ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوں, کچھ آپ نے نئے انڈلج کرنے, تو وہ ٹیموں کے لیے تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے ان کا کمبینیشن بنانا. تو کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے سری لنکا کو. میرا خیال ہے کہ اپنا پورا ڈومیسٹک سرکل کو سرکٹ کو چیک کرنا پڑے گا, وہاں پر ان کو ایک دفعہ چھان کے دوبارہ کوئی ایسے کوالٹی بالرز اور بیٹرز لانے پڑیں گے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر پائیں. ویسٹ انڈیز کا پرابلم ٹوٹل ڈفرینٹ ہے, وہ تو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں, پھر ان کے جزیرے اپنی کرکٹ کھیل رہے ہیں, پھر سب کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیلنس آپس میں جو بانڈنگ بنتی ہے, وہ ویسٹ انڈیز کی کہیں پہ بھی نظر آتی جب وہ انٹرنیشنل ٹیم کے طور پر سامنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, ابھی اجازت چاہتے ہیں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کوشش کریں گے جو بورڈ کے معاملات ہیں اور کئی عہدے دیے جا رہے ہیں, کچھ دے دیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے, اور ایشیا کپ میں کیا پاکستان کا اسکواڈ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.